بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو ساتھیو، آج جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے وہ عصر حاضر کا ایک بہت ہی اہم عنوان ہے: اسلام اور مغرب کی تہذیبی کشمکش۔ آج سے کوئی 17 یا شاید 27 سال پہلے سیمیول ہنٹنگٹن ایک امریکی رائٹر ہے، تھنک ٹینک کا ایک اہم فلاسفر ہے، اسکالر ہے، اس نے ایک مقالہ لکھا دا کلیش آف سویلائزیشنز، اور اس کے بعد اس کے اوپر اتنی زیادہ ڈیبیٹ شروع ہوئی، اتنی زیادہ اس کے اوپر باتیں شروع ہوئیں کہ پھر اس کے 3 سال کے بعد تقریباً اس نے کتاب لکھی جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں اس کا ترجمہ ہو کر بھی آ چکا ہے، دا کلیش آف سویلائزیشنز اینڈ دا ری میکنگ آف دا نیو ورلڈ آرڈر۔ سیمیول ہنٹنگٹن نے کتاب لکھی، تہذیبوں کا تصادم اور دنیا کی تعمیر نو۔ اس حوالے سے اس کا اردو میں بھی ترجمہ آ چکا ہے، اور اس میں جو اس نے ایک اہم بات کی کہ دنیا کی مختلف تہذیبوں کی تاریخ اس نے بیان کی۔ اس نے کہا ایک زمانہ تھا کہ مختلف تہذیبیں غالب تھی، یہاں پہ یونانی فلسفہ موجود تھا، یہاں پہ روم کی تہذیب تھی، اور اس سے بہت زیادہ پہلے زرتشت مذہب یہاں پہ غالب تھا ایران اور فارس وغیرہ میں، اور اس کے دوران میں ہندو تہذیب بھی یہاں پہ موجود تھی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد جب اسلام جو باقاعدہ ایک سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں پھیلا، اور اس کے نتیجے میں تین بڑے بڑے بر اعظموں میں اسلام کا علم جب لہرایا، تو جو دیگر غالب تہذیبیں تھیں ان کو اسلام نے ان کے اوپر غلبہ پا لیا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی جو کتاب میں لکھا ہے کہ موجودہ دور میں بھی اگر جو اس وقت مغربی تہذیب غالب ہے، اس کو اگر چیلنج کرنے والی کوئی تہذیب ہے تو وہ اسلامی تہذیب ہے۔ اسلامک سویلائزیشن از اے تھریٹ فار دا ویسٹرن سویلائزیشن۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس محدود وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ اسلامی تہذیب کی بنیادیں کیا ہیں، مغربی تہذیب کن چیزوں پر کھڑی ہے، اور پھر صرف ہم یہی اس کا محاکمہ نہیں کریں گے بلکہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، اور ہم اس میں اپنا کردار بطور ایک مسلمان کے، بطور ایک خطیب کے، بطور ایک استاد کے، بطور ایک محتمم ادارے کے، بطور ایک سربراہ خاندان کے کس طریقے سے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور بچاؤ کی کیا تدابیر ہو سکتی ہیں، اور کون سے وہ عوامل ہیں جن پر چل کر ہم اس کو اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنی تہذیب کو بھی بچا سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر کوئی فلسفیانہ مباحث نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تہذیب کی تعریف یا تہذیب کی جو ڈیفینیشن ہے اس حوالے سے مختلف فلاسفرز کیا کہتے ہیں۔ البتہ مختصراً جو ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ تہذیب دراصل کس چیز کا نام ہے۔ تہذیب ایک ایسا بکثرت استعمال ہونے والا لفظ ہے جس کے معنی یعنی کہ ویسے تو کلیئر ہیں، ڈیفینیشن بھی اس کی موجود ہے، تعریفات بھی اس کی موجود ہیں، لیکن کئی حوالوں سے اس کا مطلب تقریباً غیر واضح ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لفظ اور ہے جس کو ہم ثقافت یا کلچر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات اس میں خلط ملط ہو جاتا ہے، اسی بنا پر بعض اوقات جب ہم تہذیب کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو تہذیب و ثقافت ایک لفظ پورا استعمال کرتے ہیں، کلچر اینڈ سویلائزیشن، کلچر اور سویلائزیشن، یعنی کہ تہذیب اور ثقافت، یعنی کہ ایک بڑا کمپریہنسو جس کو ہم کہتے ہیں، ایک جامع لفظ ہے جس کے معنی تقریباً غیر واضح ہیں۔ لیکن یہاں جو ہم بات کرتے ہیں ثقافت کے حوالے سے، خاص طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پر پاکستان کا اگر ہم دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، تو پاکستان میں مختلف ثقافتیں، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ان مثال کے طور پر سندھی زبان ہے، ایک سندھی ثقافت ہے پوری، بلوچی زبان ہے، بلوچی ثقافت ہے پوری، اسی طریقے سے پشتو زبان ہے، پوری پختون ثقافت ہے، پنجابی زبان، سرائیکی زبان، پنجابی اور سرائیکی ثقافتیں ہیں، یعنی کہ ہمارے یہاں ایک تنوع ہے ان سب چیزوں میں۔ لیکن اس میں کیا ہے کہ ایک قوم کی جو لباس ہے، جو اس کی بولی ہے، زبان ہے، جو ان کے کھانے پینے کے رواج ہیں، جو کھانے پینے کے ان کے طریقے ہیں، طور طریقے ہیں، اسی طریقے سے جو ان کے رسوم و رواج ہیں، شادی بیاہ کے، دیگر تقریبات کے، ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ اس قوم کی ثقافت ہے۔
یہ اس قوم کے ثقافتی مظاہر ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی کلا ہوتا ہے، کوئی ٹوپی ہوتی ہے، کوئی اجرک ہوتی ہے، کوئی چادر، اسی طریقے سے کوئی خاص قسم کا لباس ہوتا ہے جو مختلف ثقافتوں کی نمائندہ ہوتی ہے۔ لیکن تہذیب اس سے بالکل ایک الگ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ تہذیب کسی فرد کا نہیں بلکہ کسی آبادی اور کسی معاشرے کی اجتماعی فکر کا نام ہے۔ پوری کی پوری فکر ایک معاشرے کی کیا ہے، پوری آبادی کیا سوچ رہی ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے خیالات کیا ہیں، ایمانیات کی بنیاد کیا ہے، ان کی پسند اور ناپسند کے معیارات کیا ہیں، کسی چیز کو وہ قبول کرتے ہیں، کسی چیز کو رد کرتے ہیں، اس کے پیمانے کیا ہیں۔ دراصل تہذیب ان قواعد و ضوابط کا نام ہے، یعنی کہ پوری اجتماعی فکر کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی آبادی کی، وہ تہذیب کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرد جو انڈونیشیا میں رہتا ہے وہ پتلون اور شرٹ پہنتا ہے، اور ایک دوسرا مسلمان جو ایک جبہ پہنتا ہے عرب میں رہتا ہے، ایک پاکستان میں رہنے والا شلوار قمیص پہنتا ہے، لیکن ایک عقیدہ، ایک نظریہ، ایک ایمانیات ہیں ان کے، تو اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے ایک کی جو ہے وہ تہذیب کے علمبردار ہیں، سارے ایک ہی تہذیب کے پرتوں ہیں۔ یہ ان سب کی تہذیب ہے کہ جو اسلامی تہذیب کہلاتی ہے۔ یعنی کہ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ پوری فکر، یعنی کہ حتیٰ کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب دراصل ان کی ایمان، عقائد، نظریات، خیالات، قبول و رد کے پیمانے، پسند ناپسند، اور اس سے آگے بڑھ کے کہ ان کی جو خواب ہیں، واٹ آر دیئر ڈریمز، اس کا نام بھی ہم کہتے ہیں کہ تہذیب ہے۔ اسی لیے ہم جب اسلامی تہذیب کی خاص طور پہ بات کرتے ہیں، چاہے وہ انڈونیشیا میں رہنے والا مسلمان ہو، ویسٹ میں یعنی مغرب میں امریکہ میں رہنے والا کوئی مسلمان ہو، یورپ کا مسلمان ہو، یا ہندوستان اور پاکستان کا مسلمان ہو، ترکی اور سعودی عربیہ کا کوئی مسلمان ہو، لیٹن امریکہ کا مسلمان ہو، ہم کہتے ہیں کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر وہ ایک اسلامی تہذیب یا اسلامی تہذیب و ثقافت کے دائرے میں آ گیا۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد کیا ہے؟ جب ہم یہ دیکھتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی چلتا ہے، اور اس پر پوری ہماری پچھلی 1400 سال کی تاریخ بھی اس پہ گواہ ہے کہ اسلامی تہذیب کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ ایک اللہ کو ماننا، ایک خالق، ہمارا خالق ایک ہے، ہمارا مالک ایک ہے، ہمارا رازق ایک ہے۔ جب اس تہذیب کی بنیاد اس چیز پر ہوگی، اسلامی تہذیب کی بنیاد جب اس چیز پر ہے، تو پھر اس تہذیب کے مظاہر بھی بالکل مختلف ہوں گے۔ اس کے بالکل الر رقم، یعنی کہ اس کے بالکل اپوزٹ، اس کے بالکل مخالف ہم آگے ذکر کریں گے کہ مغربی تہذیب کی بنیاد کن چیزوں پر ہے۔ آپ ذرا غور سے اس کو سنیے گا کہ اسلامی تہذیب کی بنیاد اور اساس عقیدہ توحید پر ہے، یعنی کہ اس پوری کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، رازق ایک اللہ ہے، مالک ایک اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے ہٹ کر کوئی نہیں ہے۔ دوسری چیز جو اسلامی تہذیب کی بنیاد ہے، اس ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کو ایک خاص مہلت دی گئی ہے، یعنی کہ مہلت عمل دی گئی ہے اس کو کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے ایک خاص وقت کے لیے، ایک محدود وقت کے لیے آیا ہے، اور پھر اس خاص وقت کے بعد جب وہ مر کر فنا ختم ہو جائے گا تو پھر اس کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ ایک بات کی چیز ہے۔ اور پھر تیسری جو بنیاد ہے اسلامی تہذیب کی کہ انسان محض اپنے عقل، تجربے اور آپس کی مشاورت سے زندگی کا لائحہ عمل نہیں بنا سکتا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے زمین پر ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ کہا کہ میں تم کو عقل جو دی ہے، تم اشرف المخلوقات ہو، لیکن تمہاری عقل محدود ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے میرے پیغمبر، میرے رسول تمہارے پاس آئیں گے میری ہدایت لے کر وحی کی صورت میں، اور جو وحی ہے یہ اسلامی تہذیب کی چوتھی بنیاد ہے کہ الہامی ہدایت، رسول اور کتاب انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان یہ کہے کہ میری عقل پختہ ہو چکی ہے، جو مغربی تہذیب کی ایک بنیاد ہے، ہم آگے ذکر کریں گے، وہ کافی نہیں ہے اس کے لیے الہامی ہدایت، اس کے لیے آسمانی ہدایت بہت ضروری ہے کہ وہ اس ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور لائحہ عمل طے کر سکے۔ ایک اور اسلامی تہذیب کی بنیاد یہ ہے کہ اسلام جو ایک مکمل دین ہے، اس کے اصول دائمی ہیں،
ہمیشہ کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک جو اصول تھا وہ اب تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ البتہ یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن، اس کے نفاذ کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، اس پر عمل کرنے کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اصول دائمی ہیں۔ اسلامی تہذیب کی ایک اہم بنیاد یہ ہے کہ اسلام میں دین اور دنیا کی یکجائی ہے، یعنی یہاں پہ روح اور مادہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ باڈی اینڈ اسپرٹ، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک یہ معاملہ دین سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ مسجد کے اندر تو خدا موجود ہے، مسجد کے باہر بازار میں خدا موجود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر معاملے میں زندگی صرف عبادات کا نام نہیں ہے، یعنی اسلام محض ایک ریلیجن، محض ایک چند عقائد اور چند رسومات کا مجموعہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کہ جس میں دین اور دنیا کی یکجائی ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آخری لیکن یعنی کہ بات ایک اور جو میں کہوں کہ اسلامی تہذیب میں مکمل سرخمی ہے، اسلامی تہذیب میں مکمل سرنڈرنیس ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو اس کے بعد چنانچہ اگر ایسا if اینڈ بٹس نہیں آئیں گے، اس کے بعد مکمل طور پر انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ خود سپردگی ہے۔ مثال کے طور پہ شراب حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس میں انسان بہک جاتا ہے، یقینی طور پر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ انسان اس میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، ایسا ہی ہے۔ لیکن اس لیے بھی حرام ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ سود حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک کا حق انسان کا مارا جاتا ہے۔ صحیح، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس لیے بھی حرام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ۔ خنزیر کا گوشت کھانا، سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس جانور میں یہ اور یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، یقینی طور پر ایسا ہوگا، لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے مقدم ہے۔ یعنی مکمل طور پر سرخمی، ٹوٹل سرنڈرنیس اسلام کے اندر موجود ہے۔ اس کے بالکل الرغم، کیونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہے، ہم بہت تفصیل سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں ہر نقطے پر، لیکن چند اشارے صرف آپ کو دوں گا۔ اس کے بعد آپ کو یہ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس سے متعلقہ کچھ کتابیں لیں، ان کو ضرور پڑھیں۔ اسلامی تہذیب کو جو اصول و مبادی جن کتابوں میں موجود ہیں، ان کتابوں کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلامی تہذیب کی اصل بنیادیں کس جگہ پر موجود ہیں۔ اور جو مغربی تہذیب جس کی بات میں نے شروع میں بالکل کی کہ جو اسلامی تہذیب کے مقابلے میں ایک تہذیب ہے، وہ اس کی بنیاد کن چیزوں پر ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ مثال یعنی کہ یہ ذہن میں رکھیے گا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ جب ہم مغربی تہذیب کی بات کر رہے ہیں تو ہم وہاں موجود مذاہب کی بات نہیں کر رہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مغربی تہذیب ڈزنٹ مین کرسچینٹی۔ مغربی تہذیب سے مراد عیسائیت نہیں ہے، مغربی تہذیب سے مراد عیسائی مذہب نہیں ہے، مسیحیت، نصرانیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک، اگر ہمارے ایک استاد محترم کہتے تھے کہ ایک بالکل نیا مذہب ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اور سیکولرزم کے نام سے مختلف مظاہر اس کے نظر آتے ہیں، لبرلزم کے مختلف مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، ایتھیزم، الہاد کے مختلف مظاہر ہمیں اس میں نظر آتے ہیں۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں مغربی تہذیب کی بنیاد تو ہمیں شروع ہوتا ہے وہاں سے کہ اس مغربی تہذیب کی جو بنیاد ہے وہ اس نظریے سے شروع ہے کہ اس پوری دنیا کی جو تخلیق ہے یہ ایک دم سے ہو گئی۔ آج سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سال پہلے ایک عجیب بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کو بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے، کہ ایک بہت بڑا دھماکہ عظیم ہوا، اور ڈارون کا جو نظریہ ارتقاء ہے یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور مغربی تہذیب کی جو بنیاد ہے وہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ہزاروں کروڑوں سال پہلے ایک دھماکہ ہوا جس کو وہ بگ بینگ تھیوری کا نام دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے جمود کا شکار ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ برف پگھلنا شروع ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ایک سیل، خلیہ جو ہے وہ وجود میں آیا، اور اس خلیے نے ترقی کرتے کرتے ایسا ہوا کہ وہ مچھلی اور پھر پودا اور پھر کوئی اور جانور اور پھر ایپ جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بندر جس کو ہم کہتے ہیں ایپ، اس کی وہ بنا، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں تدریج کے ساتھ ترقی ہوتی چلی گئی۔
مختلف مدارج کے ساتھ ترقی ہوتی چلے گی، اور جب اس کی دم گھس گئی، اس کی دم ختم ہو گئی، تو وہ حضرت انسان بن گیا۔ یعنی کہ مغرب کی ہمارے اور آپ کے یہاں تو اس کو ایک لطیفہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے، لیکن مغرب میں باقاعدہ یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ انسان واقعتاً بندر کی اولاد ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ڈارون کا جو نظریہ ارتقاء ہے، یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے کہ دنیا ایک دم سے وجود میں آ گئی ہے، یہ مغربی تہذیب کی بنیاد ہے۔ یہاں دوبارہ میں کلیئر کر دوں، دس از ناٹ مینشن ان کرسچینٹی، یہ عیسائیت کی بات نہیں ہو رہی، یہ مغربی تہذیب کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر ان کے ہاں یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، اسی طریقے سے دنیا خود بخود ختم ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ جب آپ یعنی مغربی تہذیب کی ہم بات کر رہے ہیں، جہاں پر یہ بنیاد ہو کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم بائبل کی بات نہیں کر رہے، ہم ان کی مذہبی کتابوں کی بات نہیں کر رہے، ہم مغربی تہذیب کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں یہ نظریہ ہو کہ انسان بندر کی اولاد ہے، جہاں یہ ہو کہ اس کا کوئی بنانے والا کوئی خالق نہیں ہے، جہاں یہ ہو نظریہ کہ دنیا خود بخود بنی ہے اور خود بخود ختم ہو جائے گی، تو آپ اندازہ کریں کہ وہاں کے اور یہاں کے پیمانے کتنے مختلف ہوں گے۔ ایک اہم چیز جو اس حوالے سے ہے کہ آخرت کا جہاں تک معاملہ ہے، مذہب کا جہاں تک تعلق ہے، یہ وہاں پر باقاعدہ سوچ ہے، مغربی تہذیب کی بنیاد ہے کہ یہ مذہب یا آخرت یا عبادات یا یہ سب چیزیں یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ دس از اے پرائیویٹ میٹر آف اے مین، ٹھیک ہے نا، یہ انسان کی ذاتی زندگی کا معاملہ ہے۔ اور ایک اہم چیز جو اس مغربی تہذیب کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ انسان ترقی کرتے کرتے معراج تک پہنچ چکا ہے، یعنی انسان کی عقل اتنی پختہ ہو چکی ہے، یعنی کہ وہ باقاعدہ مثال دیتے ہیں کہ اس وقت انسان یہاں سے چلا تھا ایک جرثومے کی شکل میں، اور پھر ہی ریچڈ اے پیک آف دا ماؤنٹ، اب وہ پوری بلندی پر پہنچ چکا ہے، اب یہاں پر اس کی ترقی مکمل ہو چکی ہے۔ یعنی کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ مزید اس میں ارتقاء ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں، اب انسان اپنی آخری معراج کو پہنچ چکا ہے، اس کی عقل بالغ ہو چکی ہے، اس کو اپنے فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہو چکا ہے، لہٰذا اب اس کے لیے کسی بھی الہام کی، کسی بھی وحی کی، کسی بھی پیغمبر کی، کسی بھی آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی بنا پر مغربی تہذیب ریویلیشن کو یعنی کہ وحی کو کی نفی کر دی ہے۔ اور اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ مغرب کی جو تہذیب ہے، مغربی تہذیب ہے، اس کی بنیاد سائنسی مشاہدات پر ہے، سائنٹیفک آبزرویشن یا سائنٹیفک میتھڈالوجی پر ہے۔ سائنٹیفک میتھڈالوجی میں کیا ہے کہ ان کے یہاں یہ ہے کہ کسی چیز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، اس مشاہدے کے نتیجے میں ایک مفروضہ قائم کیا جاتا ہے، اور جب وہ مفروضہ قائم کرنے کے بعد آپ اس کو ایک تجربے سے گزارتے ہیں، اس تجربے کے بعد آپ کا مفروضہ یا تو صحیح ثابت ہوتا ہے یا غلط ثابت ہوتا ہے، اور اگر غلط ثابت ہوتا ہے دوبارہ اس کو تجربے سے گزاریں گے، اور صحیح ثابت ہوتا ہے تو وہ ایک نظریہ بن جاتا ہے جس کو ہم تھیوری کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ وحی ریویلیشن اس کے لیے کسی تجربے انسان نے اس کا تجربہ نہیں کیا، اور جب اس کا تجربہ نہیں کیا گیا تو ظاہر یہ بات ہے کوئی چیز جب تجربے سے نہ گزرے، جس کو نہ ہم چھو سکیں، نہ دیکھ سکیں، نہ محسوس کر سکیں، تو وہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو وحی کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے باقاعدہ طور پہ، چونکہ ان چیزوں کا وجود نہیں ہے لہٰذا انسان کو الہامی تہذیب کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسی بنا پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں آج سے جب 14ویں اور 15ویں صدی میں جب ایک پوری تحریک اصلاح چلی، جس کو ہم ریفارمیشن موومنٹ کہتے ہیں ود ان کرسچینٹی، اور اس کے نتیجے میں کیتھولک چرچ اور پروٹسٹنٹ چرچ الگ الگ ہوئے، اور پھر مزید بڑھتے بڑھتے یہ ہوا کہ ان کے ایک نشت ثانیہ کا آغاز ہو گیا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک رینائزہ جس کو کہتے ہیں اور نیو لیونگ جس کو کہتے ہیں، اور وہ ماڈرن پیریڈ دور جدید کا آغاز ہوا، اور دور جدید میں جو ایک چیز ہوئی وہ یہ ہوا کہ چرچ اور سائنس کا ایک تصادم ہوا۔ اس کی ایک طویل تاریخ ہے اور یہاں موقع نہیں ہے اس کو بیان کرنے کی، کہ چرچ اور سائنس کا آپس میں تصادم ہوا، اور اس کے نتیجے میں چرچ کا جو ہے وہ کردار معاشرے سے ختم کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا چرچ کے جو معاملات ہیں وہ صرف چرچ کے اندر تک ہی محدود رہیں گے، مذہب کا جو معاملہ ہے وہ صرف ایک چار دیواری کے اندر تک محدود رہیں گے، باقی دنیا میں جو بھی کچھ ہوگا اس کو انہوں نے لادینیت کا نام دیا، سیکولرزم کا نام دیا۔
پھر اسی سے پھر جو چیز رونما ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اسلامی تہذیب کے مقابلے میں پھر یہ تقسیم شروع ہو گئی کہ یہ دین کے معاملات ہیں، یہ چرچ کے اندر ہوں گے، باقی جو دنیا کے معاملات ہیں ان سب کو طے کرنے کے لیے ہم موجود ہیں یہاں پہ. باڈی اینڈ اسپرٹ، دیر واز اے سیپریشن بٹوین چرچ اینڈ دا پالیٹکس. چرچ اور سیاست میں الگ الگ دوئی ہوئی، چرچ اور سائنس میں تصادم ہوا، اور اس کی بھی پوری ایک تاریخ ہے اسلامی تہذیب مغرب کا جو ارتقاء ہوا، اور یہ ساری چیزیں ہوئی جس میں کلیسا اور سائنس کا تصادم ہوا. اور اس کی بنیاد آپ یہ سمجھ لیں، مغربی تہذیب کی جو بنیاد ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب سے فرار ہے، اور فکری آزادی کی تحریک شروع ہوئی، تحریک اصلاح شروع ہوئی. مارٹن لوتھر کنگ کا میں اس میں ذکر آتا ہے. اور پھر جو 17ویں صدی میں جو دو بڑی چیزیں ہوئیں، جو دو بڑے واقعات رونما ہوئے، ایک انقلاب فرانس رونما ہوا، اور ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ جو صنعتی ترقی کا دور شروع ہوا. اس کے نتیجے میں انسان مگر جو فرانس میں جو فرانسیسی جو انقلاب تھا، انقلاب فرانس کے نام سے ہم جانتے ہیں اس کو، اس کی پوری تاریخ ہے. اس میں جو نعرے بلند ہوئے اس میں یہ ہوا کہ آزادی، ٹھیک ہے نا، برادرہوڈ یعنی کہ برابری، ٹھیک ہے، یہ نعرے بلند ہوئے، اور اس کے اور ایکویلٹی، ٹھیک ہے نا، لبرٹی، ایکویلٹی، برادرہوڈ، آزادی اور مساوات اور بھائی چارگی، یہ ان کے بڑے خوشنما نعرے تھے. لیکن ان سب نعروں کے پیچھے جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ مذہب سے فرار، کہ انسان ہر چیز میں آزاد ہے، انسان سب کچھ کرنے کے لیے آزاد ہے، چاہے وہ کپڑے پہنے نہ پہنے، چاہے وہ چرچ میں عبادت کرنے کے لیے جائے نہ جائے، چاہے وہ اپنی زندگی کو ایک مذہب کے مطابق رکھے نہ رکھے. اس حوالے سے کافی چیزیں ان کے یہاں رونما ہوئیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب صنعتی انقلاب آیا اور اس کے نتیجے میں یہ جو پوری مغربی تہذیب ہے، اس کی بنیاد، یعنی کہ جب اس میں سے مذہب کا روح نکل گیا تو اس کی پوری بنیاد میٹیریلزم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی پوری بنیاد اب سمجھیں خالص مادی بنیادوں پر گیا. اور پھر دو اہم چیزیں جو اس میں رونما ہوئیں، ایک شکم پوری اور دوسری شہوت پرستی. آپ مغربی اس وقت آپ یہ جائزہ لے کر دیکھ لیں، آپ یورپ میں دیکھ لیں، آپ امریکہ میں دیکھ لیں، آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ اس وقت ہر چیز کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مغربی تہذیب اس وقت ہر جگہ موجود ہے. پاکستان میں بھی موجود ہے، انڈیا کے اندر بھی موجود ہے، اور امریکہ اور جاپان میں بھی موجود ہے. تو مغربی تہذیب آپ یہ سمجھ لیں کہ اب یہ صرف ویسٹ یعنی کہ یورپ تک محدود نہیں ہے، امریکہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ کے گھر تک موجود ہے. اور آپ اس کا باقاعدہ جائزہ لیں، آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، لوگ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، یا اپنی جو ہے وہ شہوت کو یعنی کہ اپنے جو ڈیزائرز ہیں ان کو مکمل کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. اور جو انسان کے سامنے جو اس کا بلند تر مقصد ہے، جو تخلیق کائنات کی وجہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے، یعنی کہ اللہ کی عبادت، اپنے خالق کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا. لیکن انسان اس عظیم اور بلند مقصد سے نصب العین سے اڑ گیا، اور پھر اس کے سامنے جب یہ سب چیزیں اڑ گئیں تو بلند معیار زندگی، اسٹینڈرڈ آف لیونگ، ایک اسٹیٹس کرنا، یہ انسان کے سامنے آ گئے، اور انسان انہی چیزوں کے پیچھے اب آگے بڑھتا ہی چلا گیا. کیوں؟ انسان اب آپ دیکھ لیں کہ جو میں نے بات کی کہ زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا کھانا، یہ اب مطمع نظر بن گیا انسان کا. اسی طریقے سے انسان کی جو خواہشات ہیں، جو اس کی جو ڈیزائرز ہیں، اس کی تکمیل ہماری جو ہے وہ انسان کی بن گئی. اور اب آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اشتہار دیکھ لیں، تشہیر کی ساری سرگرمیاں دیکھ لیں، یہ انہی دو نکات کے ارد گرد آپ کو نظر آئیں گی. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ تاکہ عام آدمی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ مغربی تہذیب غالب رہے اور عام آدمی اجتماعی بہبود کے معاملات سے دور رہے اور اپنی ذات تک محدود رہے، انسان اپنے بلند تر مقصد سے دور رہے. البتہ یہاں بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں کروں گا کہ مغربی تہذیب یا مغرب کے غلبے کی کچھ وجوہات بھی ہیں، اور ان پر ہمیں غور کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہیں کہ مغرب نے یہ کیا اور یہ کیا اور وہ غالب ہے اور ہم اس وقت مغلوب ہیں، بلکہ اس کے لیے ان کی کچھ خوبیاں بھی ہیں جن کا میں ذکر کرنا یہاں چاہوں گا. کہ مغرب نے اپنے آپ کو علمی طور پر مضبوط کیا ہوا ہے،
اس وقت آپ دیکھیں کہ چاہے کوئی بھی ریسرچ ہو، کوئی بھی تحقیق ہو، کوئی بھی پروڈکٹ ہو، جب ان کی طرف سے آتی ہے تو ہم اس کو مینوہن قبول کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس علمی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے۔ صرف نعروں کی حد تک انہوں نے اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا، تحقیق کے میدان میں خوب ترقی کی ہے، چاہے وہ تحقیق جانوروں کے اوپر ہو، چاہے وہ تحقیق علمی حوالے سے کسی موضوعات پر ہوں یا کوئی اور معاملات ہوں۔ جس کی کتاب کی میں نے آپ کو شروع میں مثال دی، آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے باقاعدہ اسلامی تہذیب و ثقافت پر تحقیق کی، اور اس کے بعد انہوں نے تقسیم کیا، کہا یہ ماڈریٹ اسلام ہے، یہ فنڈامنٹل اسلام ہے، یہ ریڈیکل اسلام ہے، یہ لبرل اسلام ہے، یہ صوفی اسلام ہے، یعنی کہ انہوں نے باقاعدہ اس کو تقسیم کیا باقاعدہ خانوں کے اندر۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے ابلاغ تحقیق کے میدان میں خوب ترقی کی۔ ایک اور جو ان کی غلبے کی وجہ ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کہ ابلاغ کی جدید ترین صلاحیت اس وقت ان کے پاس موجود ہے۔ ان کے پاس جو اس وقت تکنیک، جس کو ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں، آمد و رفت کی جو یا ابلاغ کی تیز ترین تکنیک ان کے پاس موجود ہے۔ ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ ہر وقت ان کے یہاں کچھ نہ کچھ نیا سوچنے اور علم و اجتہاد کے دروازے کھلے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کی جو یونیورسٹیاں ہیں، ان کے جو علمی اور تحقیقی ادارے ہیں، جو ان کی پالیسی ساز تھنک ٹینکس ہیں، وہ جمود کا شکار نہیں ہیں۔ وہ مستقل، آپ یہ سمجھ لیں کہ علم و اجتہاد کے دروازے ان کے یہاں کھلے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے اہداف ہیں، جن میں سے ایک بڑا ہدف یہ ہے گلوبلائزیشن کا، کہ ترقی کرتے کرتے انسان اپنے نقطہ عروج تک پہنچ گیا ہے۔ عالمگیریت، گلوبلائزیشن ایک سب سے بڑا ان کا ہدف ہے کہ ہر چیز یکساں ہو جائے۔ ان کا ہدف یہ ہے کہ ہر چیز یکساں ہو، لباس، کھانے، فیشن، ثقافت، اسی طریقے سے تفریحات، اور ہم اس کے مظاہر اپنے یہاں دیکھتے ہیں کہ اب چاہے وہ KFC کے ہوں، چاہے وہ پیپسی کھولا ہو یا پیزا ہو، یہ سب چیزیں اب یہ سمجھ اس کے مظاہر ہیں۔ تہذیب، مغربی تہذیب کے جو اہداف ہیں وہ بڑے بڑے، جو میں آپ کے سامنے صرف رکھوں گا، تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے، کہ وہ ملکوں کی معیشت پر حملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری چیز، ان کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم، یہ ان کا بنیادی ہدف ہوتا ہے کہ اس میں ایسی ترمیمات، ایسی اصلاحات، ایسی تبدیلیاں کی جائیں جو ان کے اہداف کے حصول میں ان کے معاون اور مددگار ہوں۔ تیسری چیز جو ہے وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ خاندان اور خاندانی نظام، یہ ایک بنیادی ہدف ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اخبارات کا مطالعہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ ایک مہینے کے اندر، پچھلے عرصے میں اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا کہ مئی 2018 کی ایک رپورٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ مئی 2018 میں صرف راولپنڈی کچہری میں تقریباً ایک مہینے کی بات کر رہا ہوں، لگ بھگ 2000 طلاق اور خلا کے کیسز ہوئے تھے، اور ان میں سے بہت ساری شادیاں ایسی تھیں جو محبت کی شادیاں تھیں، اور ان میں سے بہت سارے ایسے کیسز تھے جو 1 سال سے پہلے ختم ہو چکے تھے۔ یعنی کہ انسان جو ہمارے معاشرے کی، جو اسلامی تہذیب کی، جو ہمارے ثقافت کی جو خوبی اور خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مضبوط خاندانی نظام، ایک آپس میں انٹیکٹ جو ہے وہ رہنے والے لوگ آپس میں ہوتے ہیں۔ تو ایک ہدف یہ ہے کہ خاندان اور خاندانی نظام بنیادی ہدف ہو، اور اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروگرامز، ہمارے ڈرامے، ہماری میڈیا ان چیزوں میں معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، جو میں نے پہلے بھی بتائی، کہ قوم کے عقائد، خیالات، تخیلات، نظریات، حتیٰ کہ ان کے خواب تک بھی بدل دیے جائیں۔ یہاں تک ہم نے بات کی مختصراً کہ اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کن بنیادوں پر قائم ہیں۔ اب آخری 5-7 منٹوں میں ہم کچھ اس پر گفتگو کریں گے کہ بچاؤ کی تدابیر اور عوامل کیا ہو سکتے ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات، بطور ایک مسلمان کے، یہ ہماری، آپ سمجھ لیں کہ اس کی بچاؤ کی تدبیر یہ ہے کہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو ہم مضبوط کریں، جس کو ہم تعلق باللہ کہتے ہیں، کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ انسان اپنے رب سے تعلق میں مضبوط ہو۔ اپنے رب سے اس کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، اور اسی سے جو منسلکہ چیز ہے رب اور رب کی کتاب، یعنی کہ قرآن اور سنت، ٹھیک ہے نا، قرآن سے اور سنت سے مضبوط تعلق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف
محبت کا تعلق نہ ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس پر عمل کرنے کی بھی ہم کوشش کرتے رہیں۔ تیسری جو چیز ہے جس سے بچاؤ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم ایک اچھی اور صالح اجتماعیت کو اختیار کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ میں یعنی کہ یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کسی پرٹیکولر جماعت کو کریں، ایک اچھی اجتماعیت، ایک خوبصورت اجتماعیت، ایک پاکیزہ اجتماعیت کا آپ حصہ بنیں، اور اس میں اسی طریقے سے آپ کا ایمان بچ سکتا ہے۔ اور اس میں ایک مثال میں قرآن سے ہی دوں گا کہ سورہ کہف جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جمعے کے روز جو سورہ کہف کا مطالعہ کرتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور گفتگو کریں گے کسی موقع پہ دجال کے حوالے سے، وہ دجال کیا ہوگا، اس کی خصوصیات کیا ہوں گی، لیکن سورہ کہف کے بارے میں یہ ہے کہ جو اس کا مطالعہ کرے گا، جو اس کی تلاوت کرے گا جمعے کے دن، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی سورہ کہف میں ایک 7 یا 8 نوجوانوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کے بچاؤ کے لیے غار میں پناہ لیا۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صالح اجتماعیت سے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جب آپ اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے اور اچھے لوگوں کے ساتھ میل جول ہوگا تو آپ اس مغربی تہذیب سے یا دجالی تہذیب سے آپ بچ سکیں گے۔ مزید جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک خاص مولت عمل کے لیے بھیجا گیا اس دنیا کے اندر، تو لہذا فکر آخرت اور خوف خدا یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ احساس جواب دہی ہوگا تو آپ بہت ساری چیزوں سے بچ سکیں گے، آپ بہت ساری برائیوں سے بھی بچ سکیں گے، بہت سارے ظلم کرنے سے بھی بچ سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کو احساس جواب دہی نہیں ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہی نہ ہو، فکر آخرت ہی نہ ہو، تو پھر آپ کچھ بھی کرنے کے لیے انسان آزاد ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اور آپ سب اپنے یعنی خوف خدا، یعنی اللہ خوف خدا سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمارا ہر وقت ڈرنے والی کیفیت ہو۔ خوف خدا کا ایک بڑا خوبصورت ایک جگہ تعریف میں نے پڑھی، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی ناراضگی سے بچنے والے ہوں۔ یعنی جس طریقے خوف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سب سے محبوب ہے، آپ کا خدا، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے، خوف کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ہمارا محبوب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس چیز کا خوف، یہ دراصل خوف خدا ان معنوں میں ہے۔ اور فکر آخرت ایک اور چیز یہ ہے کہ ایمان کی پختگی اور شعور کی بلندی یہ بہت ضروری ہے۔ مزید اس میں ایک جو کرنے کا کام ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے ہم معاشرے کے اندر ایک شعور بیدار کریں، جس کو ہم کہتے ہیں تو کریٹ این اویئرنیس اباؤٹ آل دیز تھنگس، ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کہیں نہ کہیں خرابی ہے، کوئی برائی دیکھیں تو لوگوں کو بتائیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو یا زبان سے اس کو برا بلا کرو، اگر ایسی کیفیت بھی نہ ہو تو کم از کم دل میں تو اس کو برا جانو نا۔ یعنی یہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے کہ برائی کو دیکھ کر ہم کہیں کہ واقعی میں یہ غلط ہے، یعنی برائی کو دیکھ کر اس سے گزر نہ جائیں یا ہم کہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، اگر ہم مغربی تہذیب کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا، ہماری ذمہ داری ہے کہ علمی طور پر بھی ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، یعنی کہ دلیل کا جواب دلیل سے ہونا چاہیے، نہ کہ پتھر سے ہونا چاہیے، نہ کہ نعرے سے ہونا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ملک و قوم کے حالات بدلنا، پوری امت کے بدلنا یہ ضروری ہے، لیکن اسٹارٹ فرام یور سیلف، اپنی ذات سے اس کو شروع کریں، اپنے گھر سے اس کو شروع کریں، اپنے محلے سے شروع کریں۔ اسی طریقے سے اپنے دماغ اور دل و دماغ کو نفس پرستی اور خود پرستی کی آگ سے بچائیں، آپ ایثار کا ماحول پیدا کریں، یعنی کہ جو مادی یا خود غرضانہ جو ماحول ہے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دینے والے بنیں، آپ ایثار کرنے والے بنیں، اپنی چیز دوسروں کے لیے قربان کرنے والے بنیں، جس میدان میں جائیں اس میں ایکسل پیدا کریں، اس میں کمال حاصل کریں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک دعا سکھائی ہے ہم کو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ اللہ اپنے رب سے دعا مانگو کہ اے رب دنیا کی بلائیاں بھی نصیب فرما، آخرت کی بلائیاں بھی نصیب فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو لہذا دنیا کمانا غلط نہیں ہے، لیکن دنیا سمجھنے میں ہم آگے ہوں، لیکن دنیا داری میں ہم سمجھ لیں کہ پیچھے ہوں۔ انسانوں سے محبت کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے نا، احترام آدمیت، آپ کے لیے ہر فرد بہت احترام کے قابل ہونا چاہیے، بغیر یعنی کہ کسی ذات پات، مسلک، رنگ، زبان، کوئی بھی عقیدہ ہے اس سے محبت کرنا سیکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے رب کی طرف آنا چاہتا ہے، امت کا تصور پیدا کریں،
امت کا تصور کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی برادریوں تک اپنے آپ کو محدود نہ کریں، رنگ، زبان، نسل تک اپنے آپ کو محدود نہ کریں، اپنے عقیدے اور مسلک تک اپنے آپ کو محدود نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ہر فرد کا کوئی نہ کوئی عقیدہ اور مسلک ہوتا ہے، کوئی نظریہ، کوئی خیال ہوتا ہے، لیکن صرف اسی کو صحیح سمجھنا مناسب نہیں ہے۔ دوسروں کی رائے کا احترام کریں، ان کو امت کا تصور پیدا کریں، اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ چینج یور سیلف فرسٹ، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر اسلامی تہذیب کا غلبہ چاہتے ہیں تو جاتے جاتے ایک بات آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ ایک بچہ اپنے والد کو تنگ کر رہا تھا، اور اس کے والد نے بہت اہم کام کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ بچے کو کیسے اس تنگ کرنے سے بچایا جائے، تو اس نے ایک تصویر جو اس کے سامنے رکھی ہوئی تھی اخبار کی، اس کو پھاڑ کے اس کے سامنے دیا، اس کو دے دیا، اور کہا کہ بچے جاؤ اس دنیا کا جو نقشہ ہے اس کو بنا کر لے آؤ، اور ٹھیک ٹھیک جوڑ کر لے آنا۔ اور اس کی حیرت کی انتہا نہیں ہوئی جب وہ 10 منٹ میں اس تصویر کو ٹھیک کر کے لے آیا۔ والد نے اپنے کام کو چھوڑا اور بچے سے کہا کہ تم نے کیسے اس کو ٹھیک کیا؟ تو بچے نے کہا ابو جب آپ اس کو پھاڑ رہے تھے تو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ جس دنیا کا نقشہ ہے اس کے پیچھے ایک آدمی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ میرے لیے آسان تھا کہ میں آدمی کی تصویر کو جوڑ دوں، چونکہ جب انسان آدمی کی تصویر جڑ گئی تو میں نے آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں دنیا خود بخود ٹھیک ہو گئی۔ تو لہٰذا دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنی تہذیب اور ثقافت کا غلبہ چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بھی بدلیں اور پھر ساتھ ساتھ ہم پورے معاشرے کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر خود بھی عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔